ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، البتہ ضرور ہم آپ کو نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ضرور بضرور واپس پلٹ آؤ ہماری ملت میں۔ فاوحی الیہم ربہم، تو پس وحی کی ان کی جانب ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، البتہ ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور بضرور زمین میں آپ کو سکونت دیں گے ان کے بعد، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، وَخَافَ وَعِيد، اور میری وعید سے ڈر جائے، وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام ہوا ہر بہت زیادہ جابر سرکش، من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقى من ماء صدید، اور وہ پلایا جائے گا ایک کھولتے ہوئے پانی سے جو جس میں پیپ کی آمیزش ہوگی، یتجرعہ، وہ اس کو بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں ہوگا کہ وہ اس کو حلق سے اتار سکے آسانی سے، ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اس کی طرف ہر جانب سے موت آ رہی ہوگی، وما ہوا بمیت، جبکہ وہ مرنے والا نہیں، من ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے سے اور شدید عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمام انبیاء کو ان کی اقوام نے ویسی ہی باتیں کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود نے بھی اپنے انبیاء سے ایسی ہی حیلے حجتیں کیے، اور ساتھ میں ان کو کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ تو نبیوں نے ان سے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں، ہم تو انسان ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے، اور ہم کیوں نہ اپنے رب پر بھروسہ کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ پر ہی ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم تمہاری دی ہوئی تکلیفوں اور اذیتوں پر صبر کرتے رہیں گے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہی اصل میں بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ ہم آپ لوگوں کو یقینی طور پہ اپنا یہ وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیں، آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، اس دعوت کے ساتھ آپ ہمارے درمیان نہیں رہ سکتے، تو ہم آپ کو ملک بدر کریں گے، یا یہ کہ آپ واپس باپ دادے کے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی وحی کے آنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کر جب تفصیل بیان کی تو حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے ساری بات سنی تو دو باتیں کہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، یعنی ان تسلی دی کہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے، بلکہ پہلے بھی انبیاء کی طرف وحی آتی رہی ہے، تو یہ کوئی انہونی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ خواہش کا اظہار کیا کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال رہی ہوگی تو اللہ مجھے زندگی دے تو میں آپ کی اس وقت نصرت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرانگی کے ساتھ کہا کہ میری قوم اور مجھے یہاں سے نکال دے گی، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب قوم صادق امین کہتی ہے، آپ کی عزت اور احترام کرتی ہے، اپنے فیصلے آپ سے کرواتی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جب حجر اسود کے نصب کرنے میں اختلاف ہو رہا تھا اور قریب تھا سارے قبیلے آپس میں لڑ پڑتے، تو یہ فیصلہ کیا کہ جو صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون نصب کرے۔ تو سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ آئے اور آپ نے ان ساری مسئلہ سننے کے بعد کہا کہ ایک بڑی چادر لو، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھو، سب قبائل جو ہے ان کے بڑے سردار اس چادر کو اٹھائیں اور اس طرح سب کا حصہ ڈل جائے گا، اور آخر میں سب نے یہ فیصلہ مانا اور آپ نے حجر اسود کو اٹھا کے نصب کر دیا۔ تو آپ کے اس طرح کے فیصلے بھی وہ مانتے تھے۔ تو آپ کو حیرانگی ہوئی کہ یہ لوگ مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ جو دعوت لے کر آئیں گے اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے، آپ سے پہلے بھی سب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اور وہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال صبر کے گزارنے کے بعد بالآخر ہجرت ہی کرنی پڑی اور مدینہ طیبہ تشریف لے جانا پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اور صرف نکالنے کی دھمکی نہیں دیتے تھے، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ بھی دھمکی دیتے تھے کہ ہم آپ کو رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی ان کو یہی دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اس دعوت سے رجوع نہ کیا تو میں تمہیں یا رجم کر دوں گا یا اپنے گھر سے اور علاقے سے ہی نکال دوں گا۔ تو یہ آسان بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ اپنے انبیاء کی طرف یہ وحی کی ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ برباد کر دے گا۔ اور اللہ کی یہ جو سنت ہے یہ سابقہ ادوار میں بھی ہے اور فی زمانہ بھی ہے، قیامت تک یہی رہے گی کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگوں کو آزمائشیں تو آئیں گی، مشکلیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، دین کی خاطر قربانی بھی دینی پڑے گی، لیکن بالآخر اللہ کا فیصلہ یہ ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ظالموں کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ پھر وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، جس دنیا کے پیچھے یہ ظالم انکار کرتے تھے اس میں پھر اللہ رب العزت اہل ایمان کو ہی ٹھہرائے گا، یعنی اس کا وارث اہل ایمان بنیں گے۔ تو نتیجہ یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، اور وہ ساری چیزیں بعد میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور وہی بیت اللہ جہاں پر مشرکین نے 1 سال پہلے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں فاتح بن کے داخل بھی کیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا اپنی وفات سے پہلے کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو باہر نکال دیا جائے گا، اور آئندہ کوئی بھی مشرک اور کافر مکہ اور مدینہ کی حدود میں داخل نہیں ہوگا، اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی کافر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کے وعدے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے شرط لگا دی ہے لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ مقام اور مرتبہ ان کو ملے گا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے اور میرے ڈراوے سے ڈرتا رہے۔ وعید کہتے ہیں اللہ، آپ یہ سمجھیں یعنی اللہ کی دھمکی سے ڈرے، اللہ کی ایک دھمکی بھی ہے نا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتلا دیں یقیناً میں ہی ہوں جو بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو خاف مقامی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑا ڈر لگتا ہے جی، بہت سارے لوگ ہیں زبانی یہ بات کہتے رہتے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایک اور چیز قرآن میں بیان کر دی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور اس ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ اس نے خواہش پرستی سے اپنے آپ کو روکا رکھا، ہر چیز میں جو مرضی ہے جی ہم وہ کریں گے، یہ ہماری مرضی ہے، ہماری زندگی، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جو اسلام سے 100% متصادم۔ اسلام لفظ ہی یہ ہے کہ اسلم یسلم اسلاما، سر تسلیم خم کر دینا، سرنڈر کر دینا، مرضی چھوڑنے اور اللہ کی مرضی اختیار کرنے کا نام اسلام ہے، اور اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی اختیار کرنا یہ کفر۔ یہ بالکل اسلام سے متصادم بات ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، مخالفت کرتے ہوئے وہ جو ہے نا مولوی کی مخالفت کرتے ہیں، گالی مولوی کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ ڈائریکٹ اسلام کو دیں گے تو پتہ ہے لوگ ماریں گے، ڈائریکٹ اسلامی احکامات کی مخالفت کریں گے تو لوگ ماریں گے، تو نتیجہ یہ ہے لبادے میں بات کو چھپا چھپا کے کسی اور کو نشانہ بنا کے، اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد اسلام اور اس کی تعلیمات کو نشانہ بنانا، اور اسی سے مخالفت ہے ان کی۔ وگرنہ آج مولوی یہ کہنا چھوڑ دے تو کیا کوئی ذاتی رنجش ہے؟ یعنی اگر دیکھا جائے کہ جن لبرلز میں سے اور دیسی لنڈے کے لبرلز نے علماء کو جو نشانے پہ لے رکھا ہے، اگر آج علماء اس اپنے جو دعوت کا میدان ہے اس سے دستبردار ہو جائے نعوذ باللہ، تو کوئی لڑائی ہے پیچھے؟ اور کوئی ان کا آپس کے پیسے کا لین دین ہے، کوئی اقتدار کا لین دین ہے، کوئی سیاسی لڑائی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے لڑائی ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کی پاسداری۔ تو نتیجہ یہ ہر ایک کی زبان کھلی ہوئی ہے، آسان ہدف ہے کہ اپنے جیسے انسان ہے نا، اس کو جو مرضی کہتے رہو، اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے ابھی تک، کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں زبان جلتی ہے، پتہ ہے کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ، اللہ کے رسول، ان کی ناموس، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی ناموس پر ابھی بھی مرنے والے بڑے ہیں، اس لیے وہاں زبان نہیں چلتی۔ زبان آسانی کے ساتھ چلتی ہے تو اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کے حاملین کے خلاف چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ طلب کیا ہے۔ فتح یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک فتح نصرت مدد کے معاملے میں، اور ایک ہوتا ہے فیصلے کے بعد کے طلب کرنے کا معنی۔ دونوں معنی قرآن مجید میں جو ہے نا وہ ذکر ہوئے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں پر فتح مراد ہے۔ اور ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، انبیاء کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ نے فرمایا، یہ نقل کی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اب تو فیصلہ فرما دے۔ عذاب کے آنے سے پہلے جو انبیاء نے بد دعائیں کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہاں پہ بھی فتح کا لفظ ہی ہے۔ تو یہ دونوں معنی یہاں پر ٹھیک ہیں۔ کیسے کیسے؟ مفسرین کہتے ہیں اگر یہ ہو واستفتحوا، فتح طلب کرنا، مدد طلب کرنا، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ انبیاء نے کہا ہو یا انبیاء کے ساتھیوں نے کہا ہو کہ یا اللہ اب تو ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اس کے نتیجے میں ہر جابر اور سرکش وہ ناکام ہو گیا۔ ممکن ہے کہ یہ وَاسْتَفْتَحُوا، یہ فتح طلب کی ہو، مدد طلب کی ہو، نصرت طلب کی ہو ان لوگوں نے آپس میں انبیاء کے مخالفت میں، اس کے نتیجے میں بھی یہ ہوا، انہوں نے سرکشی زیادہ اختیار کی اور جنگ و جدل پر آئے، جیسے مشرکین مکہ آئے لیکن ناکام ہوئے۔ خواب کل جبار عنید۔ اگر اس کو فیصلے سے تعبیر کیا جائے تو انبیاء یا ان کے ساتھیوں نے جب یہ اللہ سے دعا کی کہ وَاسْتَفْتَحُوا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، تب بھی نتیجہ یہی نکلتا۔ اور اگر یہ فیصلہ طلب کرنے والے یہ کافر خود ہوں، جنہوں نے قرآن نے دوسری جگہ ان کی یہ باتیں نقل بھی کی ہیں کہ اگر انبیاء کو کہنے لگے کہ آپ جو وعیدیں ہمیں سناتے ہیں، ہمیں عذابوں کی جو ہے نا باتیں سناتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، تو دعا کرنے لگے اے اللہ پھر ہمارے اوپر وہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اس طرح یہ فیصلہ طلب کیا۔ خواب کل جبار عنید، ہر جبار اور سرکش اس کے نتیجے میں بیکار ہو کر رہ گیا، ناکام اور نامراد ہو کر رہ گیا۔ تو ایک ہی لفظ سے اللہ رب العزت چار معنی قرآن میں ثابت کر دیتے۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے، لغوی اعجاز بھی ہے اور ایک کلام اللہ ہونے کا اعجاز بھی ہے۔ فرمایا من ورائہ جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے اور اس میں وہ کھولتا ہوا پیپ کا پانی پلائے جائیں گے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ اس کو پیے گا اور اس کو حلق سے نیچے نہیں اتار پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا پانی ہوگا
جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ابل رہا ہوگا. جس طرح تیل ہوتا ہے نا شدید ابل رہا ہوتا ہے, ذرا سا اس پہ پانی کا قطرہ بھی پڑے تو ایسے اس کا جو ہے نا وہ ایک سر کی آواز نکلتی ہے, اس طرح کا پانی ہوگا. اور اس قدر گرم ہوگا کہ جب یہ جہنمی اس کو ہونٹوں کو قریب لائے گا تو ہونٹ پگھل کے اس کے اندر گریں گے, اور یہ اپنے اندر انڈیلے گا یا اس کے سر کے اوپر انڈیلا جائے گا, دونوں حدیث کے الفاظ. تو یہ وہاں سے ہوتا ہوا اس کی پشت سے باہر نکل جائے گا. لیکن اندازہ لگائیں اس قدر شدید گرم پانی پیے گا کیوں؟ اب سوچنے کی بات ہے, بندہ کیوں پیے گا؟ کیونکہ جہنم کا ایک عذاب شدید بھوک اور شدید پیاس کا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. اللہ نے فرمایا زقوم کا درخت یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا, یہ پیٹ کے اندر جا کر اس طرح جو ہے نا وہ ابلے گا جیسے تانبا ابلتا ہے, اور ان کے لیے شدت کا عذاب ہوگا. جب یہ وہ زقوم کا درخت بھوک مٹانے کے لیے کھائیں گے تو وہ حلق میں پھنسے گا, اس کو اتارنے کے لیے یہ گرم پانی پینے پر مجبور ہوں گے, کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا. تو ایسے عذاب سے ان کو ہمکنار کیا جائے گا. ساتھ میں فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. ہر طرف سے موت اس کو لگے گا میری طرف لپک رہی ہے, لیکن یہ مرے گا نہیں, کیونکہ معلوم ہے جہنم میں موت نہیں, جنت میں موت نہیں. بس جس نے وہاں رہنا ہے اب وہ وہاں ہے, الا یہ کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنی سزا بھگت کے وہاں سے نکل رہا ہو. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اس کے پیچھے اور بھی بہت سے شدت کے عذاب ہیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, اللہ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک بندے کو جہنم کی آگ کے جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا, اور وہ یہ تصور کرے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اسی کو ہو رہا, جبکہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا. اور باقی جہنم کی وادیوں کے جو احوال ہیں وہ تو اس طرح رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار, یا اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آگ سے اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے, اللہ تعالی آگ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تو گواہ رہنا, میں نے اپنے اس بندے کو تجھ سے پناہ دے دی. اسی لیے شدید گرمی اور شدید سردی میں اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے. شدید گرمی جس دن لگے, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو, لا الہ الا اللہ ما اشد الحرارۃ ھذا اليوم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. لا الہ الا اللہ, آج کس قدر سنگین گرمی ہے, کتنی شدید گرمی ہے, اور اس کا تصور کرتے ہوئے کہ بندہ دنیا کی یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا, جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. دعا مانگے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, یا اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جہنم کو گواہ بنا کر کہتے ہیں میں نے اس کو تجھ سے پناہ دے دی. معلوم ہے جہنم کا ایک انتہائی شدت کا سرد علاقہ بھی ہے جو زمہریر ہے, اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شدید سردی کا عذاب ہے, شدت کی سردی کا عذاب ہے. اور آپ نے فرمایا جس کو سخت سردی لگے, جیسے آج کل بہت شدید سردی ہے, سارا وقت لوگ نا ہائے بڑی سردی, ہائے بڑی سردی, یہ کہنے کے بجائے آپ نے فرمایا بندہ یہی کہ لا الہ الا اللہ ما اشد البرودۃ ھذا اليوم. عربی میں نہیں آتا, اردو میں کہ لا الہ الا اللہ, یا اللہ آج کتنی سردی ہے. اور پھر اس بار کا تصور کر کے کہ یہاں یہ ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی سردی والی وادیاں بندہ کیا سے برداشت کر سکتا ہے. دعا مانگے اللہم انی اعوذ بک من عذاب زمہریر, یا اللہ میں زمہریر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں آپ سے. تو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر اس کو کہتے ہیں زمہریر کو کہ میں نے اپنے اس بندے کو تجھ سے پناہ دے دی ہے. تو کتنی قیمتی دعائیں ہیں, ایک ایک دعا کے اوپر اللہ جہنم سے آزادی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے دور فرما دے, اور جہنم سے ہمیں اتنا دور فرما دے کہ اس کی شکل بھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملے, اور نہ ہی اس کی کوئی گرمی تپش اور بو ہم تک پہنچ سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب.